بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیدائش کے بعد 5 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ جب بچہ پیدائش سے پہلے اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ 4 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو 4-5 مہینے بچتے ہیں پیدائش تک، تو اس دورانیے میں جو بقیہ 4-5 مہینے ہوتے ہیں روح پھونکنے کے بعد، اس دوران بچے کی ماں جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے یا کوئی فلم دیکھتی ہے، یہ جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو بچے کا اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، تو اس کا بھی پیٹ کے اندر بچے کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ پھر پیدائش کے بعد بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت کا خیال رکھنا والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو پیدائش کے بعد 5 سال تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، انتہائی نازک اور حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خصوصاً خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس دوران بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ بچے کو جو بھی چیز سکھائیں گے، جو الفاظ یاد کرائیں گے، وہ پرماننٹ اس کے دماغ کے اندر نقش ہو جاتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ کرنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے پہلے دن سے ہی اچھی تربیت کریں، اچھے انداز سے ان کو سکھائیں۔ اور ماں کے لیے ضروری ہے کہ پیدائش کے بعد اپنا دودھ بچے کو پلائے، جس کا بچے کو طبی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بازار کا جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ بچے کو پلایا جاتا ہے، جو بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، یا اگر فائدہ ہو بھی صحیح تو اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ماں کا جو اپنی سگی ماں کا جو دودھ ہوتا ہے بچہ پیتا ہے، جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس خشک دودھ کے اندر نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو سکھانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے میں 4-5 آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب بھی آپ بچے کو ملیں، بچے کو اٹھائیں، تو آپ کی جو سچویشن ہے وہ غصے والی نہ ہو، کیونکہ جب آپ کی سچویشن غصے والی ہوگی، آپ کا چہرہ غصے سے بھرا ہوگا، تو آپ کی جو فیلنگز ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کا کریکٹر ہے، وہ براہ راست بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور بچہ اس سے متاثر ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو کیا پتہ کہ والد کس کنڈیشن میں ہے، والدہ کس کنڈیشن میں ہے۔ بچے آپ کی جو فیلنگز ہیں اس کو اچھی طرح بھانپتے ہیں، پھر اپنے اندر وہی چیزیں بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بچہ شروع میں اپنے والدین سے ہی سیکھتا ہے۔ تو جب بھی اپنے بچے کو ملیں، آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پر جب بھی آپ بچے کو اٹھائیں یا بچے سے ملیں تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، اس سے بچے کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ اور پھر جب آپ مسکرا کر بچے کو ملیں گے تو بچہ بھی سامنے سے مسکرائے گا۔ جب بچہ سامنے سے مسکرائے گا تو پھر آپ کوشش کریں کہ ماشاءاللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، یا کوئی اللہ کا نام لے لیں تاکہ اس بچے کو نظر نہ لگے۔ ہمارے ہاں جب بچہ خوشی سے ہنستا ہے یا مسکراتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے بچے کو نظر لگ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جب آپ دیکھیں کہ بچہ اب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر رہا ہے، تو آپ اس کو اللہ کا نام یاد کرائیں، اس کو اللہ کے جو اچھے 99 نام ہیں وہ یاد کرانے کی کوشش کریں۔ وہ یاد نہ بھی کرائیں، ان کے سامنے آپ پڑھتے رہیں، وہ خود بخود اس کے ذہن میں اور اس کے دل و دماغ میں اثر ڈالنا شروع ہو جائیں گے وہ الفاظ۔ اسی طرح آیت الکرسی بچے کے سامنے پڑھیں، جو کلمہ طیبہ ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو انبیاء کرام کے نام ہیں وہ بچوں کو آہستہ آہستہ سکھائیں۔ جو صحابہ کرام کے نام ہیں، خلفائے راشدین کے نام ہیں، وہ بچوں کو آہستہ آہستہ سکھانے کی کوشش کریں۔ 5 سال تک بچہ نارملی ان ناموں کو، جو اسلامی نام ہیں، یاد کر لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب چھوٹے بچے اپنے والدہ کو، اپنی ماں کو جب تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ماں اگر مصروف ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو ماں فوراً موبائل سے کوئی
कार्टून निकाल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देती है। इसका बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। बच्चा जब देखता है कि मोबाइल के अंदर गाने चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, अब 3 से 4 माह, 3 से 4 साल उसकी उम्र है, उस दौरानिए में जब आप बच्चों को ये चीज़ें उनके हाथों में पकड़ाएँगे तो इसका 100% जो असर पड़ेगा वो नेगेटिव होगा। बच्चा माँ को छोड़कर फिर हर वक़्त मोबाइल का मुतालबा करेगा कि मुझे वो कार्टून चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, फिर उसके ये मुतालबात होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी फ़राग़त से वक़्त निकाल कर ज़्यादातर बच्चों को टाइम दें। जो 1 साल से 5 साल का दौरानिया होता है, इसमें सिर्फ़ बच्चा वालिदैन की तवज्जो और टाइम माँगता है। 5वें नंबर पर आप बच्चों की नींद का ख़याल रखें। इस उम्र के अंदर बच्चा अमूमन 16 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे ये दौरानिया होता है जो सबसे ज़्यादा बच्चे इस उम्र के अंदर सोते हैं। तो उनको रिलैक्स दें, उनकी नींद का ख़याल रखें। जब आप उनकी नींद का ख़याल शुरू में ही रखेंगे तो फिर बच्चे की जो सेहत है वो सारी की सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। 6ठे नंबर पर जब भी आप बच्चों से बात करें तो हरगिज़ चीख चलाकर बात ना करें, बल्कि नॉर्मल अंदाज़ में और नरम रवैये से, अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए नरम गुफ्तगू करें। जब आप बच्चों से चीख कर बात करते हैं तो बच्चों का उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जब बच्चे थोड़ा अरसा गुज़रने के बाद बड़े हो जाते हैं तो फिर वही वालिदैन के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसमें बेसिक किरदार जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, वालिदैन का होता है कि अगर बच्चे के सामने शुरू से ही अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से और नरम रवैये से अगर बात की जाए तो बच्चा बड़ा होकर भी फिर उसी अंदाज़ से वालिदैन से बात करता है। अगर हम इब्तिदा से ही चीख चिल्लाकर उससे बात करेंगे और बड़े जोशीले अंदाज़ में बात करेंगे तो बच्चा इससे नेगेटिव असर लेगा। 7वें नंबर पर जब भी आप बच्चे को बुलाएँ तो अच्छे नाम लेकर बुलाएँ। बच्चों के सामने गाली-गलौच ना करें, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है। आप जो भी अच्छा नाम लेंगे उसके ज़हन में नक्श हो जाएगा, अगर बुरा लेंगे तो उसके ज़हन में भी वो भी नक्श हो जाएगा। अच्छे नाम लें, अच्छे नाम से पुकारें, अच्छे नाम से बुलाएँ। बच्चे के सामने कोई भी किसी किस्म की नेगेटिव बात ना करें या कोई गालम-गलौच ना करें, ताकि बच्चा बड़ा होकर गाली ना सीख जाए, बुरे अल्फाज़ ना सीख जाए, कि जिससे बाद में वालिदैन के लिए भी शर्मिंदगी का बास हो और फैमिली के लिए भी शर्मिंदगी का बास हो। ये चंद एक चीज़ें थीं जो पैदाइश के बाद 5 साल तक बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ये चंद एक चीज़ें थीं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलाम।